الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر ایک نہایت ہی دلچسپ اور بہت ساری نصیحتوں پر مشتمل واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اس پر موسیٰ نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں ایک واقعے کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اسے اس کے کسی رشتہ دار نے خفیہ طور پہ قتل کر دیا اور لاش کو اٹھا کر کسی دوسرے محلے میں ڈال دیا۔ مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ مالدار شخص ہے تو اس کا مال وراثت یہ سارے کا سارا مجھے مل جائے گا اور پھر میں اس کے خون کا دعویٰ کر دوں گا کہ مجھے اس کا خون بہا ادا کیا جائے، اس کی دیت مجھے دی جائے، تو یوں مال وراثت بھی مل جائے گا اور مال دیت بھی مل جائے گا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ تلاش کر لیا اور کسی بھی طریقے سے قاتل کا پتہ نہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قاتل کا معلوم کرنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کے بدن کا کوئی حصہ اس مقتول کے بدن پر مارا جائے۔ مقتول خود زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے بدن کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے بدن پر مارو، تو بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور سمجھے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مذاق کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ قتل کا اور گائے ذبح کرنے کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں مذاق اڑا کر مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی سے پناہ مانگتا ہوں۔ خوش طبعی جو ہے یہ تو ایک اچھی صفت ہے، اچھا وصف ہے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے شایان شان نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، حکم الہی ہی یہ ہے اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق نہیں کر رہے بلکہ اصل حکم ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اب انہوں نے آگے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ذرا گائے کی تھوڑی سی تفصیل بتا دے کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا تو اس پر پھر قیودات بڑھتی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر پہلے حکم پر ہی کوئی گائے لے آتے تو ان کو اتنی قیودات کا اضافہ نہ ہوتا، بلکہ جس گائے کو بھی ذبح کر دیتے وہ کفایت کرتی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے سوال پہ سوال کا سلسلہ شروع رکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی قیودات والی گائے ان کو لانی پڑی۔ اب وہ گائے کیسے ملی؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان شخص تھا، انتہائی نیک، صالح، پرہیزگار۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ قضاء الہی سے اس نیک صالح آدمی کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے پاس گائے کا ایک بچڑا تھا۔ وہ گائے کا بچڑا اس نے جنگل میں لے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ میں یہ گائے کا بچڑا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں،
جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اسے عطا فرما دینا۔ اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنی والدہ کا نہایت ہی فرما بردار اور اطاعت گزار ہوا، نیک اور صالح پرہیزگار ہوا۔ جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اس کی والدہ نے اسے فرمایا کہ اے بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں گائے کا ایک بچڑا چھوڑا تھا، اللہ عز و جل کی امانت میں دیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ مولا یہ گائے کا بچڑا میرے بیٹے کو عطا فرما دینا۔ تو تم یوں کرو کہ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ گائے عطا فرما دے۔ وہ نوجوان جنگل میں گیا، جو جو نشانیاں اس کی والدہ نے اس کو بتائی تھی وہ نشانیاں اس کو ایک گائے کے اندر مل گئیں۔ گائے کے اندر جب وہ نشانیاں ملی تو اس نے اس گائے کو قسم دے کے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم ہے کہ تو میرے پاس آ جا۔ وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب وہ گائے اس کے پاس آئی، وہ گھر لے کے آیا، اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اس کو بازار میں جا کے بیچ دو اور اسے 3 دینار کے اندر بیچ دینا، لیکن جب سودا طے ہو جائے تو طے ہونے کے بعد دوبارہ میرے پاس ایک مرتبہ آ کے پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر بازار میں گیا۔ بازار میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تم سے یہ گائے 6 دینار میں خریدتا ہوں۔ 3 دینار کی گائے بکتی تھی ان دنوں میں، اور اس آدمی نے کہا کہ میں تم سے 6 دینار کے اندر یہ گائے خریدتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ قبول نہیں، میری والدہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ مجھ سے مشورہ کرنا، میں ان سے مشورہ کر کے بیچوں گا اگرچہ تم مجھے دگنی قیمت دے رہے ہو۔ وہ نوجوان گھر آیا، اپنی والدہ سے اس نے دوبارہ کہا کہ ایک شخص مجھے ملا ہے 6 دینار میں گائے خرید رہا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا 6 دینار میں بیچ دو اس کو، لیکن اگر دوبارہ اس سے سودا ہو تو پھر دوبارہ ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہ نوجوان اگلے دن پھر بازار گیا، وہی آدمی اس کو دوبارہ ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ بیٹا میں تم سے یہ گائے 12 دینار میں خریدتا ہوں، 6 کی جگہ 12 دینار میں خریدتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری والدہ کا حکم ہے، میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ دوبارہ گھر آ گیا، پھر اپنی والدہ کو آ کے بتایا کہ ایک آدمی ملا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 12 دینار میں خریدنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرنا۔ تو والدہ صاحب فہم و فراست تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی جو ڈبل قیمت دینے کو تیار ہے اور والدہ سے مشورہ کرنے سے منع کر رہا ہے، یہ ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے جو ہماری آزمائش کے لیے۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم اس آدمی سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائے کہ ہم یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ نوجوان دوبارہ مارکیٹ میں گیا اور وہی آدمی اسے ملا تو اس نے اس سے سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اس گائے کو نہ بیچو، اسے اپنے پاس رکھو، بنی اسرائیل والے تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان سے یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر مجھے دو گے تو میں گائے تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر گھر آ گیا۔ بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے جن شرائط کے ساتھ انہوں نے گائے طلب کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہا کہ حضور گائے کا ارشاد فرمائے کیسی گائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر وہ مسلسل آیات ہیں، ان کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں، کہ پہلے فرمایا کہ ایسی گائے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی سی عمر کی ہونی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں حضور ہمیں کچھ مزید بتائیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیلے رنگ کی گائے ہو جس کا رنگ بہت گہرا ہو اور دیکھنے والوں کو خوشی محسوس ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضور تھوڑا سا کچھ اور بتائیں کیونکہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، تو اگر آپ کچھ اور بتا دیں تو انشاءاللہ ہمیں گائے مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی گائے جس سے نہ خدمت لی گئی ہو، نہ اس نے زمین میں ہل چلایا ہو، نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، بالکل بے عیب ہو اور اس کے بدن پر کوئی داغ نہ ہو۔ اب جب یہ ساری شرطیں بیان کی تو بنی اسرائیل والے تلاش کرتے کرتے اسی نوجوان کے ہاں پہنچ گئے۔ اس نوجوان سے جا کے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ یہ گائے بیچ دیں۔ تو نوجوان نے کہا کہ اس کی قیمت ادا کر دو، میں تمہیں گائے دے دوں گا۔ اس نوجوان نے وہی فرشتے کی بتائی ہوئی قیمت لگا دی کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر مجھے دو تو میں یہ گائے تمہیں بیچوں گا۔ بنی اسرائیل کو مجبور ہو کر وہی قیمت ادا کرنی پڑی اور اس کے بدلے میں وہ گائے لے کر آئے۔ یہاں پر جو والدہ کی اطاعت کی برکت ہے
وہ بالکل نمایاں ہے کہ اس نوجوان نے اپنی والدہ کا حکم مانا کہ 3 دینار کی گائے کی جگہ اس 3 دینار کی بجائے اسے 6 دینار مل رہے تھے، لیکن وہ 6 دینار چونکہ والدہ کے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں مل رہے تھے تو وہ والدہ کے حکم کی خلاف ورزی پر تیار نہ ہوا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی والدہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ پھر اسی گائے کے اس کو 12 دینار مل رہے تھے، لیکن چونکہ والدہ کی نافرمانی ہو رہی تھی اس نے والدہ کی نافرمانی کو قبول نہ کیا، اس کو برداشت نہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ عز و جل نے اسے اس کی والدہ کی اطاعت کی برکت سے اس گائے کی کھال کے برابر سونا عطا فرما دیا، اس کی کھال میں بھر کے اس کو سونا عطا فرما دیا۔ تو یہ والدین کی اطاعت کا صلہ ہے۔ والدین کی اطاعت وہ چیز ہے کہ جس کی برکت نہ صرف آخرت میں ظاہر ہوگی کہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اللہ عز و جل دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی، انہیں ستانا، انہیں تنگ کرنا، انہیں ایذا پہنچانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت کے اندر تو اس کی سزا ملے گی، دنیا کے اندر بھی اللہ عز و جل اس کا وبال ظاہر فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت کا بھی دروازہ ہے اور تیرے لیے جہنم کا بھی دروازہ ہے۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر وہ دونوں ناراض ہیں تو تیرے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے۔ تو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے اگلی آیتوں کے اندر وہ تمام چیزیں بیان فرمائیں جو بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی۔ گزشتہ جتنا واقعہ بیان کیا گیا اس میں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جو شخص اپنے عیال کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں ایک دعا ہے کہ جب آدمی سفر پر روانہ ہو تو اپنے اہل خانہ کو مخاطب ہو کر کہے استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، کہ اے گھر والو تمہیں میں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو اگر گھر سے نکلتے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، عربی میں اگر یاد ہو سکے تو عربی میں یاد کر لیں، استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آدمی جب گھر واپس لوٹ کر آئے گا تو اسے گھر کے اندر ہر طرح کی عافیت ملے گی۔ اور ورنہ اردو کے اندر کم از کم اپنی زبان سے آدمی یہ الفاظ ادا کر لے، اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو اپنا سارا مال، اسباب، عزت، آبرو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما۔ تو یوں اگر یہ الفاظ کہہ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اسے ملیں گی۔ دوسری بات کہ جو شخص اپنا مال اللہ عز و جل کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات جو اس واقعہ سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چوتھی بات، ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ عز و جل کی راہ میں نفیس مال دینا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ انہوں نے، بنی اسرائیل نے دوبارہ کہا، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو اب جا کر کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ انہوں نے پھر کہا، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہے، جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے پھر کہا، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ
بے شک گائے کا معاملہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ مسلسل ان کے سوالات اس لیے تھے کہ ان کو گائے ذبح نہ کرنی پڑے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آخر میں جا کے جب قاتل کا پتہ چلتا تو ان کو رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو ان کے یہ مسلسل سوال جواب بار بار پوچھنے سے لگتا یہ تھا کہ وہ گائے ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہ اس واقعے کی ابتدا ہے کہ جب ایک کو قتل کیا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر اس کا قتل ڈالنے لگے تو اللہ عز و جل اس بات کو ظاہر فرما دیا جس کو وہ چھپا رہے تھے۔ تو یہ اس واقعے کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا اور اس کے بدن کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کو مارا۔ وہ مقتول زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے فلاں رشتہ دار نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قصاص کے اندر پھر اس قاتل کو قتل کیا گیا، اور یوں جو ہے یہ سارا معاملہ مکمل ہوا۔ اب اس واقعے کو بیان فرما کے اللہ عز و جل فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ جس طرح اللہ عز و جل نے اس مردے کو زندہ فرما دیا تو اے لوگوں اسی سے سمجھو کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو اسی واقعے کو قیامت کی حقانیت کی دلیل بنا دیا گیا کہ جیسے اللہ عز و جل ایک مردے کو زندہ فرما سکتا ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے قلب کے مختلف احوال بیان فرمائے۔ جو احوال بنی اسرائیل کے دلوں کے بیان کیے گئے، ہمیں کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل بھی اسی طرح تو نہیں ہوتے جا رہے۔ ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہاں بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزات کو دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اٹھانے کے بعد بھی تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے دل سخت، اور کتنے سخت ہیں کہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر بھی اثر کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی گر پڑتا ہے، کسی سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن تمہارے دل ایسے ہو چکے کہ ان میں اللہ عز و جل کے کلام کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور آپ کے معجزات کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وعد و نصیحت تمہارے دلوں کے اندر اثر نہیں کر رہا، تو تمہارے دل سخت ہو کر پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔
تو دلوں کی سختی کس چیز سے ہوتی ہے؟ دلوں کی سختی کا سب سے بڑا بنیادی سبب اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کام ہے۔ جب آدمی مسلسل اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ آدمی کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یا اس کے آثار جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کو کتنی بھی نصیحت کی جائے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بہت سارے متقاضی موجود ہو، بہت ساری تقاضا کرنے والی چیزیں موجود ہو، وہاں پر بھی آدمی کا دل نرم نہیں ہوتا۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بھی علل اعلان کھاتے پیتے، سگریٹیں پیتے اور گناہوں کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، قبرستان کے اندر قبروں کے درمیان بیٹھ کر تاش کھیلتے ہوئے۔ تو قبروں کے درمیان بیٹھ کر اگر کوئی تاش کھیل رہا ہے، جس کو قبروں کو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی۔ تو جو جگہ آخرت کی یاد دلانے والی ہے، وہاں اگر یہ حال ہے کہ وہاں پر درمیان میں بیٹھ کے تاش کھیلی جا رہی ہے، یا وہاں کوئی لہو و لعب کا اور کام کیا جا رہا ہے، یا وہاں پر لڑکے جا کے وہاں پر کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیل رہے ہیں، یا وہاں پر پتنگ بازی کر رہے ہیں، تو قبرستان کے اندر پتنگ بازی، تاش کھیلنا، دیگر کھیل کھیلنا، اب یہ دل سخت نہیں ہے تو پھر دل سخت کیا ہے؟ اسی طرح بوڑھا ہو جانا یہ مرنے کے قریب پہنچنے کی علامت ہے۔ یہ جو آدمی بوڑھا ہو گیا اب اس نے مرنا ہی ہے، دوبارہ اس نے نہ تو بچہ بننا نہ اس نے جوان ہونا ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا اب اس کا پتہ ہے کہ اس کو مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، لیکن وہی بوڑھے چوک کے اوپر بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں، وہی بوڑھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اب بڑھاپے کے باوجود دل میں اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں کی طرف جانے کا جذبہ پیدا نہ ہو تو یہ دلوں کا مردہ ہونا نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح ہم سب اگر اپنی حالت پہ غور کریں، بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، خوف خدا کی باتیں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ہمارے دل پر ایک ذرہ برابر بھی اثر ہو جائے؟ چکنے گھڑے کی طرح پھسل جاتا ہے سارا کچھ، ادھر سنا ادھر سے نکل گیا، 2 منٹ تک بھی ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کتنی وعد و نصیحت سنتے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ 1000 سن لے نماز کے فضائل لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا، جو روزے نہیں رکھتا 1000 سن لے روزہ چھوڑنے کی مسمتیں اور اس کی وعیدیں، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھنے کی طرف نہیں آئے گا۔ گناہوں کی آفتیں، مصیبتیں، عذاب الہی کی وعیدیں کتنی بھی سن لے، اس کے باوجود وہ گناہوں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آتا، اسی شراب نوشی کے اندر، اسی بدکاری کے اندر، اسی سود کھانے کے اندر، اسی رشوت لینے کے اندر وہ ملوث ہے، تو اس کا دل سخت نہیں تو اور کیا؟ افسر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا، سامنے حدیث مبارکہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، سامنے لکھ کر لگائی ہوئی، روزانہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود رشوت لیتے ہوئے سے کوئی شرم، کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا دل مردہ نہیں ہو چکا تو کیا ہے؟ اس کا دل پتھر کی طرح نہیں ہو چکا تو کیا ہے؟ علل اعلان سڑکوں کے اوپر رشوت لینے کے کتنے واقعات آپ نے خود دیکھے ہوں گے کہ سڑک پہ کھڑے، پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی علل اعلان جو ہے وہ رشوت لے رہے ہیں، ان کا دل سخت نہیں ہو گیا تو کیا ہے؟ تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو ہمیں قرآن ملا، ہمیں احادیث ملی، ہمیں وعظ و نصیحت ملے، اس کے باوجود اگر نیکی کی طرف آنے کا ہمارا دل نہیں کرتا اور گناہوں کو چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے دلوں پہ زنگ کا خول چڑھ چکا ہے اور ہمارے دل بھی پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ تو دلوں کے زنگ کا علاج کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اچھے ماحول کو اپنانا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لے انشاءاللہ عز و جل، آہستہ آہستہ اجتماعات میں شرکت کی برکت سے، مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے، مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے، مسلسل ان کاموں کے ذریعے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں دنیا و آخرت کے اندر ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے کچھ گروہوں کا تذکرہ فرمایا. دو گروہ یہاں پر بنیادی طور پہ ذکر ہوئے. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. یہاں پر مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہارے کہنے پر ایمان قبول کر لیں گے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے، ان کی نشانیاں موجود ہیں. ان سب کو جان بوجھ کر یہ بدل دیتے ہیں، اس کو تحریف کر دیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو لکھے ہوئے ہیں اس کی جگہ خود گھڑ کر کچھ لکھ دیتے ہیں. تو جن کے دل اتنے سخت ہو چکے، ان سے تم کیا امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تبلیغ کے اوپر ایمان قبول کر لیں گے؟ جب اللہ کے فرمان پر ایمان قبول نہیں کر رہے تو تمہاری تبلیغ کے اوپر کہاں سے ایمان قبول کریں گے؟ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان مسلمانوں کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ منافق یہودی جب مسلمانوں کے پاس آتے تو آ کر کہتے کہ ہم بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو، کیونکہ ہماری تورات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ان کے اوصاف موجود ہیں، ان کی نعتیں موجود ہیں، تو ہم بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جب تنہائی کے اندر جاتے تو پھر اس کے منکر ہو جاتے. تو جو یہودی سردار تھے وہ ان سے کہتے کہ تمہیں عقل نہیں کہ ایک طرف تو تم ایمان رکھتے نہیں ہو اور دوسرا مسلمانوں کو جا کر بتا رہے ہو کہ ہماری کتابوں کے اندر تمہارا تذکرہ موجود ہے. تو تم خود جب ان کو جا کر بتاؤ گے کہ ہماری کتابوں میں تمہارا تذکرہ موجود ہے تو نتیجہ کیا؟ نتیجہ تو یہ ہے کہ الٹا تمہارا نقصان. ایک تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کہ تمہیں پتہ ہے، علم ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے، اور دوسرا مسلمانوں کو اپنے خلاف ہتھیار دے رہے ہو. تو یہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو چھپانا. اللہ عز و جل ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی ان سے فرمایا گیا کہ تم مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں کے اندر سرکار دو عالم کا تذکرہ موجود. مسلمانوں کو نہ بھی بتاؤ تو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی چھپا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو خود نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ ہر اعلانیہ بات کو جاننے والا ہے. تو تم مسلمانوں کے ڈر سے ظاہری طور پر اسلام کا اقرار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دل و جان سے اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ ان کے علماء کا تذکرہ تھا. اب بنی اسرائیل کے جہلا کا تذکرہ شروع ہوا. ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوا. پہلے تو اہل علم تھے کہ جن کو تورات کا علم تھا اور وہ اس کے اندر تغیر و تبدل کرتے تھے. یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ان پڑھ ہیں، تورات کو جانتے نہیں، ایک اپنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے. امیدیں کیا؟ کہ بھئی ہماری نسبتیں بڑی ہیں، ہمارے بزرگ بڑے پہنچے ہوئے تھے تو ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، تو اس لیے ہمیں نہ عمل کی حاجت، نہ ایمان کی حاجت، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی ضرورت، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی. تو اللہ عز و جل ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ
محض وہم و گمان کے اندر پڑے ہوئے، اٹکل پچھو اپنی طرف سے لگا کے بیٹھے ہوئے، اپنے دل کے اندر خیالات کو گڑا ہوا اور اسی کے اوپر بخشش کی امید لگا کے بیٹھے۔ پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ یہاں جو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں اور پھر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مقصد دنیاوی نفع حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو تبدیل کیا۔ وہ کس طرح؟ تورات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نہایت خوبصورت ہوں گے، آپ کے بال نہایت خوبصورت ہوں گے، سرمگیں آنکھیں ہوں گی اور قد مبارک درمیانہ ہوگا۔ اب سرکار کا حسن مبارک، بالوں کا حسن، قد مبارک کا بیان یہ تورات شریف کے اندر مذکور تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا کہ جہاں تھا کہ لکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے ہوں گے، وہاں لکھ دیا بہت لمبے قد کے ہوں گے۔ جہاں تھا کہ بال مبارک خوبصورت ہوں گے، وہاں لکھ دیا کہ بال بالکل الجھے ہوئے ہوں گے۔ جہاں لکھا کہ چہرہ مبارک خوبصورت ہوگا، وہاں لکھ دیا کہ آنکھیں نیلی کنجی ہوں گی۔ تو یوں جو ہے مختلف الفاظ کو بدل کر جو ہے انہوں نے سرکار دو عالم کے اوصاف کو چھپایا، اور مقصد یہ تھا کہ جب اپنے جاہلوں کو یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے وہ ایسے ہیں، اب سرکار کو دیکھیں گے تو خوبصورت ہوں گے، بال خوبصورت ہوں گے، آنکھیں جو ہے وہ پیاری ہوں گی، اوصاف مبارکہ بڑے اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اور جو یہودی علماء بتائیں گے وہ اس سے مختلف ہوگا، تو یہ سرکار پر ایمان نہیں لائیں گے اور یوں ان کی روزی روٹی کا کام چلتا رہے گا۔ تو چونکہ اپنے مال و دولت اور اپنے دنیاوی منافع کی خاطر انہوں نے یہ کیا، اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مال، تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے بربادی در بربادی۔ پھر انہی کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بولے ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمیں صرف اتنے دن عذاب دیا جائے گا جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن یا 7 دن، یا تو ہمیں 40 دن جہنم میں رکھا جائے گا اور یا پھر 7 دن جہنم میں رکھا جائے گا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں، ان یہودیوں سے فرمائیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ تم نے 40 دن یا 7 دن صرف جہنم میں رہنا ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ایسا کہ تمہیں 7 یا 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رکھے گا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ اللہ پر تم وہ بہتان مانتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، کہ نہ یہ تورات میں آیا، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ یہ کسی اور نبی نے فرمایا، صرف اپنے من گھڑت خیالات کو تم یہ کہتے ہو، اپنی امیدوں کو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں صرف اتنے دن عذاب دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ نہیں کہ کسی کو 7 دن یا 40 دن جہنم میں رکھے۔ اللہ کا قانون یہ ہے
کہ جس نے گناہ کیا اور اتنا گناہ کیا کہ اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گناہوں کا احاطہ کر لینا کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جس آدمی نے گناہ کیا اور ایسا گناہ کہ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، یہاں پر دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا، جو یہاں پر بیان ہوا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے گناہ کمایا اور ان کی خطا نے انہیں گھیر لیا۔ خطا کا گھیرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کفر کا ارتکاب کرے۔ جس نے کفر کا ارتکاب کیا اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا۔ اور جو مسلمان ہے اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان کی نیکی موجود ہے، اس کے پاس ایمان کی نیکی موجود ہے تو اس کی خطاؤں نے اس کا گھیراؤ نہیں کیا کہ ایمان کی نیکی ابھی باقی ہے، تو لہذا جو مسلمان ہے اس پر یہ وعید صادق نہیں آئے گی من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، کہ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ کافر کے بارے میں۔ مسلمان کا چونکہ کتنا بھی گناہ گار اس کا ایمان اگر محفوظ ہے تو ایک عظیم ترین نیکی اس کے پاس موجود ہے، لہذا وہ ہمیشہ کے لیے کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے وہ دوبارہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں کفر سے، شرک سے، اپنی نافرمانی کے کاموں سے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اپنے فرما بردار بندوں میں داخل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔